بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کے فضائل۔ سورہ ہجر مکی صورت ہے۔ یہ 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 15ویں صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 80 ترجمہ: اور یقیناً ہجر والوں نے رسول کو جھٹلایا میں اصحاب ہجر کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ ہجر کہا جاتا ہے۔ جس مکان کے گرد احاطہ اور چار دیواری بنی ہو اس کو عربی میں ہجر کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کی وسط میں موجود علاقے کو وادی ہجر کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر قوم سمود آباد تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کو اصحاب ہجر یعنی ہجر کی بستی والے کہا جاتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول، مجھے قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ سنن ابی داؤد 1399۔ سورہ ہجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سابقہ اقوام میں جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے تو ان اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی۔ بالآخر ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے۔ وسیع و عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو جما دیا گیا۔ زمین میں ہر چیز کو ٹھیک انداز سے اگایا اور اس سے مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سیرابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے، جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ان دلائل کا ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ متقی لوگوں کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام کے حوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم نمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا ہے کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ سورہ ہجر میں سب مثانی کا ذکر ہے اور جس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ سورہ ہجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علانیہ تبلیغ دین کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔